الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواہ مسلم۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو سن کر آپ کو لگا ہوگا کہ یہ اس میں کہی گئی کچھ باتیں ہم لوگ کہتے ہیں یا پڑھتے ہیں نماز کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کون سا ذکر کرتے تھے اس کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر، اور اس واقعے کو بیان کرنے والے جو ہیں وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے اور کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اب یہ دعا ہم اور آپ کو یاد بھی ہے، الحمدللہ جو نماز پڑھنے آتے اس میں اکثر لوگ اس کا اہتمام کرتے ہوں گے، لیکن اس میں نکتے کی بات کیا ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یا جس مقصد کے لیے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث میں نے پڑھی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز ہم لوگ پڑھ لیے، نماز کے بعد استغفار کہنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی نماز میں بھی تو بندہ توبہ کرتا ہے نا، جب ہم نیت باندھتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ بھی تو دعا ہے، مغفرت کی دعا ہے۔ جب بندہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے تب بھی دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی، پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھتا ہے تو پوری مغفرت کی دعا۔ پھر نماز ختم ہو جاتی، اس کے بعد استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کبھی ہم لوگوں نے سوچا ہے اس کے بارے میں؟ محدثین کہتے ہیں اس کے بارے میں جو غور و فکر کرتے ہیں کہ دیکھیے جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اپنی عبادت سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ میں نے بہت عبادت کر لی ہے، بہت عبادت کر لی ہے، اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ مزید اطاعت کی کوشش کرنی چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ نماز کا حق جو تھا، جس طریقے سے ادا کرنا چاہیے تھا، میں اس طریقے سے نہیں کر سکا۔ ممکن ہے ہماری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوتاہی رہ گئی ہو، تو اللہ اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے میں سوال کر رہا ہوں، اس سے معافی مانگ رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، استغفار کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے اس کلمہ استغفار میں کہ بندہ نماز پڑھ لیا، عبادت انجام دے دی، لیکن پھر بھی ابھی عبادت سے تھکا نہیں ہے۔ بندہ بتانا چاہتا ہے اللہ میں محتاج ہوں، اللہ میں مزید عبادت کرنا چاہتا ہوں، استغفار کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں نے 4 رکعت پڑھ لیا بہت ہو گیا اور نماز پڑھ لی بھی، تو اللہ ممکن ہے اس عبادت میں کمی رہی ہو، میں کچھ بھول گیا ہوں، نہیں پڑھ پایا ہوں، تو اللہ اس کمی کو دور کر دے، معاف کر دے۔ استغفار کرتا ہے، اس لیے ہم اور آپ کو اس کا اہتمام خاص طور پر کرنا چاہیے، اور یہ ذہن میں دل میں رکھ کر کرنا چاہیے، اور اس کلمے کو بہت ہی بہترین انداز میں ادا کرنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں اپنے بعض بھائیوں کو، اب میں اس سے قبل کہ ان کو سمجھاؤں وہ اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، اب میں کہاں کہاں ڈھونڈو پھروں، سلام پھیرتے ہی اس کے بعد میں چلے جاتے ہیں۔ استغفار یہ بہت ہی مفید ہے بندے کے لیے، اور خاص طور سے عبادتوں کے بعد استغفار کرنا یہ اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی لیے ہم کو نماز کے بعد تھوڑی دیر تک ضرور بیٹھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور جو مسنون اذکار ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے اسی میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار کے بعد کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام
دیکھیے پریشانی میں آدمی ہوتا ہے نا، نماز میں آتا ہے، نماز کیا ہے؟ گھبراہٹ کو دور کرتی ہے، بے چینی کو، پریشانی کو دور کرتی ہے۔ سجدے میں جب آدمی سر رکھتا ہے تو اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، سارے ارادے، ساری سوچ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے جب سر جھکا لیتا ہے۔ اور جب بعد میں یہ کلمہ کہے تو کیا بندہ کہنا چاہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین سکون تیری طرف سے، سکون، سلامتی، چین دلوں کا، جسموں کا، سب کچھ تیری طرف سے ہے، تو سلامتی والا تو ہی ہے، تو ہی عطا کرے گا مجھے سکون۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتا ہے، تیری ذات بابرکت ہے، تبارکتا یا ذل جلالی۔ دیکھیے صفت کیا ہے، اس صفت کے ساتھ اس ذہن میں رکھ کر اس کو کبھی ہم نے کہا ہے؟ تبارکتا یا ذل جلال، اے جاہ و جلال والے، مقام و مرتبے والے، عزت والے، اکرام والے، بلندی والے، تیری ذات بابرکت ہے، نقص والے، عیب والے، کمیوں والے، کوتاہیوں والے تو ہم ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور ایک آخری بات، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، کہ بہت سارے لوگ مسنون اذکار میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ ایڈ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون دعائیں ثابت ہیں اس میں کمی اور بیشی کرنا حرام ہے، کمی بیشی کرنا حرام ہے، حرام۔ چاہے آپ اچھے کلمے کا ہی اس اضافہ کیا ہو آپ نے، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اتنا ہی ہمیں ادا کرنا ہے، اتنا ہی ہمیں اہتمام کرنا ہے، اسی بات کو ہمیں خاص طور پر خیال کرنا ہے، اسی کو یاد کرنا، اسی کو پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے آدمی اپنے الفاظ میں اللہ کی تعریف کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے، لیکن جب مسنون کلمات پڑھے تو اس میں اپنے طرف سے کچھ ایڈ نہ کرے، یا موبائل میں دیکھ کر، واٹس ایپ پہ دیکھ کر، اسٹیٹس پر دیکھ کر، جب تک کسی عالم سے رجوع نہ کر لے کہ یہ کلمہ کہنا کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس آ گیا، اس میں نہ کوئی حدیث کا حوالہ ہے، نہ کوئی بات ہے، بس عربی میں کلمہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ اس کا بہت اچھا ہے، تو کہتے ہیں ہاں بہت اچھی دعا ہے۔ دیکھیے سعودیہ عرب میں ضروری بات ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، سعودیہ میں عربی بولی جاتی ہے۔ اب اگر وہ دعا کریں گے تو جیسے مان لیجیے ہم لوگ دعا کریں گے اردو میں، تو ہم تو اردو میں کریں گے نا، کہ اللہ رب العالمین ہمیں روزی میں برکت دے، ہمارے معاملات کو صحیح کر دے، ہمارے معاشرے کو اچھا کر دے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ عربی میں دعا کریں گے نا۔ تو عربی میں جب دعا کریں گے تو ہر دعا کو یہ مت سمجھ لیجیے کہ وہ حدیث ہی پڑھ رہے ہیں یا وہ سنت سے مذکور دعائیں ہی کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔